مل کر درود پڑھیں محمد آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، ثم الصلاة والسلام على عبده وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فعن الإمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا أنه قال: إن أحاديثنا تحيي القلوب۔ ارشاد عارف امام کا کہ ہماری احادیث، ہماری روایات، ہمارے جملے دلوں کو زندہ کرتے ہیں۔ دلوں کو زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا شوق عبادت کی جانب رہے، خدا کی اطاعت کی جانب رہے، برائیوں سے اس کو نفرت ہو، اور برائیوں سے اگر نفرت نہ بھی ہو تو کم از کم اس کو اس بات کا ادراک ہو کہ وہ برائی کی طرف جا رہا ہے، برائی سے اپنے آپ کو دور کر سکے۔ تو یہ احادیث ایک یہ کام کرتی ہیں۔ دوسری چیز جو میں نے آپ کے سامنے اشارہ کیا تھا، کبھی کبھی بچے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ جو بچے اپنی ٹرمینالوجی کے مطابق سمجھ جائیں۔ تو میں نے ایک چیز آپ کے سامنے کا لفظ استعمال کیا تھا، پلان بی۔ پلان بی کا مطلب یہ تھا کہ دیکھیے اگر یہ نہیں تو دوسرے مرحلے پہ، دونوں کا مرحلہ ایک ہی ہے، خود اہل بیت سے مودت، محبت، ان کی عزاداری میں آنا، ان پر آنسو بہانا۔ آپ تمام علماء مراجع کو دیکھ لیجئے کہ نجف یا قم کے ان کے گھر کے ساتھ ساتھ چھوٹا یا بڑا، مساحت زیادہ ہو یا کم ہو، ایک ہال ہوتا ہے، ایک کمرہ ہوتا ہے کہ جس میں ہر جمعرات کو، بعض جگہ اتوار کے دن، پیر کے دن مجالس سے سید الشہداء منعقد ہوتی ہیں، اور وہ وہاں پر گریہ کرنا، اہل بیت کے جملوں کے ذریعے تاریخی واقعات، یہ تمام کا تمام سلسلہ چلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جس طرح سے اہل بیت کی احادیث علم بکھیرتی ہیں اور ہمارے ذہنوں کو منور اور نورانی کرتی ہیں، اسی طرح سے ان کا ذکر، ان پر گریہ کرنا، ان کے لیے عزاداری کرنا، یہ انسان کے وجود میں ایک نورانیت کو لے کر آتا ہے، جو نورانیت اس کے لیے مددگار اور معاون ثابت ہوتی ہے۔ ہم دوسرے عشرے میں ہیں محرم الحرام کے، پہلا عشرہ گزر گیا اور اس کے اندر پہلے عشرے میں مختلف موضوعات ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر بہت سارے سوالات ہیں جو نوجوان بچوں کے ہیں۔ تو دیکھیے، خود ہم کربلا کے واقعے کے حوالے سے جو خط چل رہا ہے عبداللہ نجاشی کا، اس پر میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ وہ یہ کہ جب آپ کربلا سید الشہداء کے واقعات کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کو کس بنیاد پر دیکھتے ہیں؟ ایک مطالعہ ہے سید الشہداء کی کربلا کا تاریخی، ایک مطالعہ تفسیری اور حدیثی، یعنی حدیث میں اور قرآنی آیات میں سید الشہداء کی شہادت کو کس انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک طریقہ ہے سید الشہداء کی شہادت کو دیکھیں آپ تاریخی شواہد کے ذریعے، وہاں پر آپ اہل بیت کی احادیث کو نظر میں نہیں رکھتے، وہاں پر آپ قرآن کی آیات کو نظر میں نہیں رکھتے، لہٰذا یہ دو طریقے ہیں۔ اب اس کے بعد ان دو طریقوں کو کس طرح سے نتیجہ نکالا جائے اور کس طرح سید الشہداء کی شہادت کی حقیقت کو سمجھا جائے، وہ حقیقت نہیں کہ جو عالم غیب میں ہے، وہاں تک سوائے امام کے کوئی نہیں پہنچ سکتا، وہ حقیقت کہ جو روایات میں جس کی جانب اشارہ کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس حقیقت کو، عاشورے کی حقیقت کو جس طرح سے ائمہ نے اپنے آپ کو اس سے متصل کیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی سیدہ، رسالت مآب، امیر المومنین، امام مجتبیٰ، آتے جائیے آپ کہاں تک؟ حضرت حجت صلوات اللہ وسلام علیہ۔ وہ کس طرح سے آپ کو متصل کیا ہے، وہ واقعات پورے موجود ہیں۔
اگر اس کالم میں رکھ کر ہم مطالعہ کریں سید الشہداء کی شہادت کا، تو یہاں پر آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ ائمہ نے جو حدیثیں بیان فرمائی ہیں واقعہ شہادت سید الشہداء کے سلسلے میں اس کو بنیاد بنا کر سید الشہداء کے واقعہ عاشورہ کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ تمام زیارتیں، ان میں سید الشہداء کی کن حقیقتوں کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کی جو آیتیں سید الشہداء کے لیے نازل ہوئی ہیں اس کا سلسلہ۔ پھر اس کے بعد جا کر مطالعہ کیجئے حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک کس طرح سے خدا نے انبیاء کو کربلا کے ساتھ رشتہ رکھنے کا، تعلق جوڑنے کا حکم دیا۔ تو یہ جب آپ مطالعہ کریں گے تو اس کا مطلب کیا؟ یہ ہے حدیث کی بنیاد پر مطالعہ، یہ کیا ہے؟ زیارات کی بنیاد پر، یہ ہے قرآن کی بنیاد پر۔ اگر یہ زیارتیں جو ہمارے پاس آئی ہیں وہ بھی حدیثوں کا ہی ایک دوسرا پیرایا ہے، حدیثوں کی دوسری شکل ہے۔ حدیث صرف یہ نہیں ہے کہ امام صادق فرمائیں فلاں کام کرو ثواب ملے گا، جو امام صادق کی زبان مبارک سے زیارت ادا ہو رہی ہے وہ بھی ایک طرح کی حدیث ہے۔ تو آپ نے قرآن مجید کی آیات حدیثوں کو دیکھ کر سید الشہداء کی شہادت کی حقیقت کو سمجھنا چاہوں، یہ کیوں کام کیا، وہ کام کیوں کیا، ایسے کیوں ہوا، آپ سب کا جواب حدیثوں سے ڈھونڈیں گے۔ اور کبھی کبھی حدیثیں بھی آپ کا جواب نہیں دے پائیں گی، کیونکہ بہت سے ایسے گوشے ہیں کربلا کے جہاں پر جن چیزوں کی حدیثوں میں تشریح اور وضاحت اور ایکسپلینیشن حدیثوں میں آپ کو نہیں ملے گی۔ اس حضرت نبی نے یہ کام اس طرح سے کیا، بس ختم ہو گیا۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ آپ کو میں ایک تاریخی واقعے کے عنوان سے کربلا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب آپ تاریخی عنوان سے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا حاکم کی موت واقع ہوئی ہے، امام حسن کی صلح دکھے گی، امام حسن کی صلح کی قرارداد اور اس میں شرائط ہیں وہ دکھیں گی، پھر 50 سے 60 ہجری کے ایام دکھیں گے، پھر اس کے بعد حاکم کا انتقال ہوا، شام میں یزید تخت پر بیٹھا، انہوں نے اپنے بیٹے کو بنا کر گئے، آپ کو یہ دکھے گا، آپ کو یہ دکھے گا کہ امام حسین سے بیعت مانگی گئی، آپ کو امام حسین کا جواب دکھے گا، اور پھر اس کے بعد تمام واقعات جو کربلا کے اندر تاریخی واقعات ہوئے، مدینے سے مکہ، مکے سے کوفہ، اور پھر اس کے بعد جو ارباب سیر اور تاریخ لکھنے والوں نے چیزیں لکھی ہیں اس کے ذریعے وہ لکھیں گے کہ جو بشر دیکھ سکا، جو انسان کربلا کو دیکھ سکا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جس طرح چھٹے امام کربلا کو دیکھ سکے، چھٹے امام کی نگاہ کربلا کی جانب انسانی نگاہ نہیں ہے، غیبی اور روحانی نگاہ ہے۔ جو عام انسان دیکھے گا کربلا کو، اب آپ اس کا مطالعہ اس طرح سے کریں گے۔ یہ بات سمجھنا ہے۔ ایک مرحلہ ہے جہاں پر انسانی مطالعہ، تاریخی مطالعہ کربلا کا، اور حدیثی اور قرآنی تفسیر، روایت، حدیث، معصومین کے جملے، زیارتیں کہاں سے مرج ہوتی ہیں، آ کر انٹرسیکٹ کرتی ہیں۔ میٹنگ پوائنٹ ہے جہاں پر تاریخ کا، بشر کے علوم کا، ہیومن نالج کا، اور کس کی وزڈم کے ساتھ، امامت کی حکمت کے ساتھ۔ اس مرحلے کے اندر پھر ایک تیسرا زاویہ ہو جائے گا مطالعے کا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب سوالات آ رہے ہیں۔ دیکھیے، نمک، سالٹ، کیمسٹری پڑھنے والے بیٹھے ہیں، سوڈیم اور کلورین کتنے ٹیمپریچر میں بنتا ہے، کتنے ٹیمپریچر میں اس کو الگ کیسے کیا جائے، سوڈیم الگ ہو جائے، کلورین الگ ہو جائے، دوبارہ اس کو جوڑا کیسے جائے، آسان ہے پوری، مجھے تو نہیں پتا، مثال دے رہا ہوں۔ تو یہ بھی کوئی مذاق نہیں ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہے، سوڈیم کو اور کلورین کو الگ کرنا۔ H2O پانی، ہائیڈروجن کے 2، آکسیجن کا 1 ملی۔ آپ ہی پڑھتے ہیں، میں تو اتنا پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، آپ ہی سے سنا ہے۔ تو جب آپ یہ کہتے ہیں تو ہائیڈروجن کے 2 مالیکیول ہیں، ایگزسٹ کرتے ہیں نیچر میں، اس کو الگ کیسے کریں گے؟ مانا ہائیڈروجن گیس، وہ صاحب کیا ہائیڈروجن گیس دھماکے کر دیتی ہے، ہائیڈروجن بم بن گیا، تو مانا اتنا پانی ہائیڈروجن کو الگ کیجیے، آکسیجن کو الگ، جو بنانا بنائیے، بڑا خرچہ آتا ہے، بڑی محنت لگتی ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ تو دنیا کے سارے کام آسان نہیں ہیں، ہے نا بات؟ سیب کا ایک درخت، میٹھا سیب نکلے، بڑا آپ کو محنت کرنی، پانی دیجئے، کیڑوں سے بچائیے۔ دنیا کی یہ کام آسان نہیں ہے، مشکل ہے۔ پوری یونیورسٹیز کیمسٹری ڈپارٹمنٹ لگا ہوتا ہے، زولوجی باٹنی ڈپارٹمنٹ لگا ہوا ہے، پروفیسرز لگے ہوئے ہیں، دیوانے کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔
آپ کربلا کو سمجھتے ہیں کھیل ہے بچوں کا؟ آپ اٹھے اور آپ نے بات کی کربلا ایسا تھا اور ویسا تھا. سرکار کم از کم آپ کو اگر عربی آتی ہو اور آپ صاحبان کو مقاتل کا علم ہو، خطبوں کا علم ہو، آیات کا علم ہو، احادیث کا علم ہو، اس کے بعد جا کر پھر احادیث کو جوڑیں، گفتگو کریں، اور پہلے سے کوئی فرضیہ تھیوری نہ بنائیے، پھر جا کر مطالعہ کیجئے، تب آپ کی سمجھ میں آئے گا اصلاً کربلا ہے کیا. اب وہ بولا نا امام، اب یہ کہاں سے مسجد سن رہے ہیں؟ دیکھیے میرے لیے تو بر صغیر میں کوئی ایسا ممبر نہیں ہے کہ مطلب آپ کہیں کہ مولانا فرض کیجئے کہ میر ناصر حسین علی اللہ مقامہ الشریف، فرض کیجئے میر حامد حسین ممبر پہ جا رہے ہیں، قبلہ و کعبہ سید علی نقی نقوی، علامہ رشید ترابی، طالب جوہری صاحب، یہ جو بزرگان تھے کہ جن سے ہم نے، آپ نے، سب نے یا تو بعض نے براہ راست علم حاصل کیا یا ان کے ریکارڈڈ چیزیں سن کر، وہ ایک الگ ایرا تھا، پیریڈ تھا، چلا گیا. اب جو مسئلہ ہے وہ دوسرا ہے. اب آپ کے ہاتھ میں یہ ہے جو بھی واٹس ایپ وغیرہ، فیس بک، اس میں تو اب آپ امام حسین نے یہ کام ایسے کیا، قیام کیا کہ نہیں کیا؟ بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، قیام کیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ قیام نہیں کیا. آپ بھی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مانا کیسے دو باتیں صحیح ہو سکتی ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں قیام کیا تھا، جی ثبوت لائیے، یہ خطبہ، یہ روایت. جب کورٹ میں کیس جاتا ہے، ایک دفعہ آپ سڑک پہ ٹہلتے ہوئے فٹ پاتھ پہ کراچی کی اصطلاح میں گفتگو کر رہے ہیں، کھانے کے بعد واک پہ گئے، بیٹھ گئے، وہاں پہ جو آپس میں دوست بیٹھ کے بات کر رہے ہیں صحیح ہے، سب چیز صحیح ہے، ہاں تم بھی صحیح، ہم بھی صحیح. جیسے ہی بات گئی عدالت میں، جیسے ہی بات گئی کورٹ میں، وہاں پر ایک ایک چیز کے لیے ٹیسٹیمونی چاہیے، ایویڈنس چاہیے، وٹنس چاہیے. اگر آپ نے یہ بھی کیا، کہا جج کے سامنے کہ میں 11:05 پر ہال سے نکل گیا تھا، تو جو سامنے وکیل استغاثہ ہے یا مدعی جو بھی کراس کوشچننگ کرے گا، وہ کہے گا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ 11 بھائی یہ تو اس میں کیا ہے، ایک ایک چیز کا ثبوت چاہیے. لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ پروردگار آپ کو محبت اہل بیت مزید اضافہ اس میں عطا فرمائے، اور دشمنان سید الشہداء، دشمنان جناب امیر کی نسبت آپ کے دل میں وہی عقیدہ ڈالے جو خدا خود چاہتا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو، خدا صحت سلامتی طول عمر عطا فرمائے، پنجتن کے کرم آپ کے اوپر زندگی میں بھی اور اس دنیا میں بھی، اس دنیا میں بھی. لہٰذا یہ بات، میں اس کے اوپر مسلسل آپ کے سوالات ہیں تو میں اس کا جواب نہیں دینا چاہ رہا، کیونکہ پھر میرا موضوع رہ جائے گا، اور اگر مجھے پتہ ہو کہ نتیجہ کہاں سے نکالا جائے گا تو میں گفتگو کروں. اور میں کیا کروں کہ مجھے یقین ہے کہ بات ہی نہیں سمجھی جائے گی. اب کیسے سمجھایا جائے کہ جب آپ کتاب الحجت کے اندر حدیث وصیت میں، حدیث لوح میں، آپ تمام چیزوں کو جمع کیجئے، آپ جا کر دیکھیے قرآن کی آیتیں سید الشہداء کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. سید الشہداء کی شہادت کی حقیقت کوئی دو ملکوں کی جنگ نہیں ہے کہ آپ نے ادھر سے ادھر سے چیزیں لائے اور لا کر نتیجہ دے دیا. سید الشہداء کی شہادت ہے، شہادت عظمیٰ، خلاصہ پنجتن. اور جا کر دیکھیں کہ دنیا کی تاریخوں میں شہادت سید الشہداء کے ساتھ ساتھ کیا واقعات رونما ہوئے. اگر آپ اہل سنت حضرات کے مقتل کو جا کر پڑھیں گے، جو اہل سنت کے علماء نے سید الشہداء کی شہادت کے بعد کے واقعات لکھے ہیں، تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے کوئی شیعہ عالم دین نجف یا قم کا مقتل لکھ رہا ہے. تو جو واقعات ہوئے، یہ وہ واقعہ سید الشہداء کا قتل اور شہادت سید الشہداء، جس کے بعد عالم طبیعت میں، عالم فطرت میں، دنیا کے موسم میں، قدرتی چیزوں میں تبدیلیاں واقع ہوئیں 40 دن کے لیے. تو آپ اس کو اس طرح سے نہیں سمجھیں. میں باقاعدہ کھل کے اس پر بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن بچے کنفیوز ہو رہے ہیں. ایک طرف سے یہ ہے کہ میں کوئی ایسا موضوع نہ چھڑوں ممبر پر جس کی وجہ سے کھینچا تانی شروع ہو جائے، دوسری طرف یہ کہ بچے کنفیوز ہو رہے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ کہ میں نے یہاں تک بتا دیا، مطالعہ کیجئے اور اس کے بعد دیکھیے کہ کیا سلسلہ ہے. لیکن بہرحال اگر آپ کہہ رہے ہیں
کہ قیام سید الشہداء قیام تھا، دلیل لانی پڑے گی. آپ کہنا قیام نہیں تھا تو دلیل لانی پڑے گی. اگر وقت ہوا، اور چونکہ تھکاوٹ بہت ہے، کہیں مجلس سے پڑھ کے آ رہا ہوتا ہوں تو کبھی کبھی البتہ اگر ہمت ہوئی اور حال و قال نے ساتھ دیا تو میں اس پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا کہ ماہیت قیام کیا تھی، قیام تھا کہ نہیں تھا، اگر تھا تو دلیل کیا ہے، اگر نہیں تھا تو دلیل کیا ہے، سید الشہداء کے غم کی گستردگی کہاں تک ہے، سید الشہداء جو شہید ہوئے تو مقصد کیا تھا، خطبوں میں کیا فرمایا، اور کیا جو سارے ثبوت ہیں. اس پر اگر ہمت ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ میں انہی ایام میں یہاں پر آپ کے درمیان اس بات پر گفتگو کروں. لیکن بہرحال موضوع بہت اہم ہے. اس کے ساتھ ساتھ موضوع ایسا ہے کہ جو ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے. آپ سمجھتے کیوں نہیں کہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے؟ یہ جو بچے نوجوان ہیں، یہ یعنی میں آپ کو بات کھل کے بتاؤں، یہاں تو چھوڑ دیجئے، کراچی کی تو کوئی گنتی نہیں ہے کہیں پہ علمی دنیا میں. جو کتابیں لکھی گئی ہیں آخری کتابوں تک جو سید الشہداء پر، جہاں تک میں نے دیکھی ہیں فارسی زبان مصنفین کی کتابیں، وہ اس طرح سے انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے کربلا کے بارے میں. بہت سی کتابیں تھیں، آپ کو بہت بڑے بڑے لوگوں کی تقریر ملے گی اس کے اوپر، جہاں پر مصنف نے کربلا کے بارے میں لکھا اور دھماکے کی طرح پھٹی وہ اور معروف ہو گئی صاحب کیا اس کتاب کے کہنے. آپ کو پتہ چلے گا کہ اس مصنف کا 400-500 صفحے کی کتاب جو اس نے فارسی میں لکھی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ روایات اور احادیث اہل بیت بھی کچھ چیز ہوتی ہے. درود پڑھے محمد آل محمد. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کتنی دور ہیں اکیڈمیکلی. جو ایموشنز آپ سے جناب سیدہ چاہتی ہیں، جذبات جو امام چاہتے ہیں، آپ کے اندر ہیں. دیکھتا ہوں میں، آپ تھکے ہوئے آ رہے ہیں آفس سے، ماتم کر رہے ہیں، کئی گھنٹے کھڑوں کا نوجوان بچے گریہ کر رہے ہیں. تو یہ وہ جذبات ہیں جو جناب سیدہ کا مطالبہ ہے، چاہتی ہیں آپ سے. چھٹے امام چاہتے ہیں گریہ کرو، ماتم کرو، چیخو، فرشادہ بچھاؤ، مجلس کے لیے محنت کرو، بھاگ دوڑ کرو، آپ کر رہے ہیں. لیکن کبھی کبھی کچھ چیزیں آپ سے پوچھی جائیں علمی لحاظ سے تو وہ بچے شاید بتا نہ سکیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. بیعت کا مطالبہ کیا گیا. یہ جس زور و شور کے ساتھ بیعت پر گفتگو ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب کہا جاتا ہے کہ امام حسین کی تعریف کریں آپ، تو آپ کو ٹاک شوز اکثر بچے اس کا اسکرین شاٹ ویڈیو آڈیو ریکارڈ کر کے ٹیلی ویژن پہ چینل پہ جو ہو رہی ہے، امام حسین کی تعریف بتائیے، ڈیفائن کیجئے کربلا کو. تو بچہ کہتا ہے کہ امام حسین ڈٹے رہے اپنی بات پر. مطلب کیا احمقانہ جملہ ہے یہ. مولانا تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یعنی امام حسین بیعت کر لیتے؟ یہ بات ہی نہیں ہو رہی. تعریف کا جو آپ تعریف کر رہے ہیں سید الشہداء کی، شہادت کی، عزم کی، ارادے کی، یہ جملہ کہاں سے ملا؟ چھٹے امام نے بتایا ہے، ساتویں امام نے بتایا ڈٹے رہے. توجہ کیجئے گا، جملے کو خوب توجہ غور سے سنیے گا، جلدی سے کہہ کے آگے نہیں بڑھنا چاہتا. جس امام حسین کو آپ کو بتایا جاتا ہے نا، اس امام حسین کا آئی کیو لیول، جو امام حسین آپ کو بتایا جاتا ہے بہت دفعہ، اس امام حسین کی ذہنی سطح مدینے اور مکے کے عام مسلمان سے بھی نچلے درجے پر ہے. جو امام حسین آپ کو بتایا جاتا ہے وہ امام حسین نفسیاتی لحاظ سے توازن اس کے وجود میں نہیں ہے. جو امام حسین آپ کو بتایا جاتا ہے، جو امام حسین آپ کو بتایا جاتا ہے، آپ کس بنیاد پر سید الشہداء کی شہادت کو کہیں گے کہ ایسی کوئی شہادت نہیں ہوئی؟ اور یہ جو آپ امام کے بارے میں کہتے ہیں امام اپنی بات پر ڈٹے رہے، تو آپ ثبوت لا سکتے ہیں کسی روایت سے؟ امام اپنی بات پر نہیں ڈٹا رہتا، امام مشیت الہی کے مطابق چلتا ہے. مت بات کیجئے اس طرح سے امامت کے بارے میں. جو امام صادق آپ کو بتائے جاتے ہیں، اس عنوان کے تحت، اس فارمولے کے تحت، امام صادق کے دور میں جتنے علماء تھے مدینے میں، وہ امام صادق سے افضل ہیں. امام صادق ان سے افضل نہیں ہیں جو آپ کو امام صادق بتائے جاتے ہیں.
آپ سمجھیے خانوادہ نبوت کو آپ معرفت حاصل کہاں سے کرنا چاہتے ہیں؟ در کو کہاں سے لانا چاہتے ہیں؟ وہ نقطہ کون سا ہے جس کی بنیاد پر سید الشہداء کی شہادت جیسی کوئی شہادت نہیں ہے؟ وہ نقطہ کون سا ہے شہادت سید الشہداء میں جس کی بنیاد پر امام مجتبیٰ فرما رہے ہیں لا یوم کا یوم کی ابا عبداللہ، اے حسین تمہارے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے؟ وہ نقطہ کون سا ہے جس کی بنیاد پر جناب سیدہ، جو علامہ مجلسی نے یہ بات نقل کی ہے اور علامہ مجلسی نے جو بہار میں لکھا ہے رائت فی کتب بعض الموثقین، امام تک لے کے نہیں ہے لیکن وہاں پر جو واقعہ آپ سنتے ہیں کہ جب میں نہیں ہوں گی تو کون گریہ کرے گا، وہ تمام کی تمام چیزیں۔ لہذا آپ جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں کہتے ہیں کہ عظیم ترین شہادت تھی، اس کا نقطہ کیا ہے؟ میں آپ کے لیے واضح کروں بات۔ آپ کہتے ہیں جناب امیر المومنین کی بہادری، ان جیسی بہادری کسی کی نہیں تھی، تو کیا آپ بہادری کو تول سکے آج تک جناب امیر کی؟ بدر، خیبر، خندق، احد، حنین کہاں پر؟ کیا یہی بہادری تھی؟ علم کیا تھا؟ مولانا کسی نے وہ سوال پوچھا تو یہ بتایا، وہ سوال پوچھا تو یہ بتایا۔ آپ کس بنیاد پر جناب امیر کے علم کو کہتے ہیں کہ سب سے افضل ترین علم تھا؟ کس بنیاد پر جناب امیر کی شجاعت و بہادری کو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ بہادر ترین انسان تھے؟ کس بنیاد پر؟ کیا آپ نے جو واقعات پڑھے ہیں ان کی بنیاد پر کہتے ہیں یا رسول خدا کی گواہی کی بنیاد پر؟ یہ تمام چیزیں دیکھیے، جو آپ کہتے ہیں بیعت نہیں کی، بیعت نہیں کی، ٹھیک ہے ٹھیک۔ تو دیکھیے یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو سمجھنی ہیں۔ آج سے 40 سال پہلے یہ مسئلہ، اس کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی۔ کیوں نہیں آتی تھی؟ ہر انسان آتا تھا عزاداری میں گریے کے لیے، سید الشہداء کی والدہ گرامی کو پرسہ دینے کے لیے، تعزیت کے لیے، اور پھر اس کے بعد وہ وہاں پہ تمام چیزیں، ہمارے جو بزرگ ترین خطبہ جو ایک اپنے ذات میں خود ایک اثر تھے، ایک عہد تھے، ایک شخصیت تھی، جن کے نام کے ساتھ ممبر کا نام جڑ چکا تھا، وہ گفتگو کرتے تھے اور وہاں سے آپ کی تربیت ہوئی۔ لیکن جیسے ہی آپ نے، میں یہ بات کہہ رہا تھا بیعت کی، بیعت، نوحہ، سو، سلام، مرثیہ، قصیدہ، سب جگہ پر بیعت کا ذکر ہے۔ جس طرح سے سو، سلام، نوحہ، مرثیہ میں بیعت کا ذکر ہے اور اس کے اوپر آپ بیعت نہ کرنے پر اپنے عقائد کی عمارت کو تعمیر کرتے ہیں، چھٹے امام نے بھی کیا اس طرح سے بیعت کا ذکر کیا ہے؟ کیا پانچویں امام نے اس طرح سے بیعت کا ذکر کیا ہے؟ کس عنوان سے ہیں؟ خوب توجہ کیجئے۔ کس بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ امام حسین خدا کا خون ہے، امیر المومنین خدا کا خون ہے؟ تو یہ ساری باتیں بچے پوچھتے ہیں، اور کیونکہ اصرار بڑھ رہا تھا تو یہ ایک مناسب نہیں لگا مجھے، اور بے ادبی تھی کہ میرے سننے والے نوجوان بچے جو اپنا پورے دن کو تھکا ہارے آتے ہیں کہاں سے اپنے کام دھام کر کے، اور اس کے بعد مجلس میں آتے ہیں، ان کا ایک اصرار و مطالعہ والا نے یہ بتائیے وہ بتائیے، میں ان کی بات کو سنی انسنی کر دوں، تو یہ بھی صحیح چیز نہیں تھی۔ لہٰذا میں نے بتا دیا کہ آپ مطالعے کا ڈھنگ اور مطالعے کا طریقہ سیکھیے کہ کس طرح سے آپ کو واقعہ کربلا پر تحقیق کرنی ہے، مطالعہ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کربلا کے واقعے بارے میں بات کیجئے۔ واقعہ کربلا یہ آپ کو ان کتابوں سے نہیں سمجھ میں آئے گا کہ جو کم از کم میں نے ابھی تک جو دیکھا ہے، کراچی میں ترجمہ ہوئی ہیں، پڑھی تو نہیں ہے لیکن لوگ بتاتے ہیں، اس کا انڈیکس دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ فضول میں بیچارے نے لکھا ہے کچھ نہ کچھ، بہرحال اچھی باتیں لکھتے رہیں، لیکن آپ کو روایات اور احادیث کی بنیاد پر دیکھنا پڑے گا۔ اس بات کو سمجھیے آپ اچھی طرح سے، اور وہ چیز واقع کربلا سے مت نکالیے کہ جو حدیثوں کی روح سے ثابت نہیں ہے۔ اگر حدیث کی روح سے ثابت نہیں ہے تو آپ اس میں سے مت نکالیے۔ سیرت کو بڑی باریک بینی کے ساتھ پڑھیے۔ یہ بتانے کا مطلب کیا تھا؟ اب بچوں کو کنفیوژن سے نکالنا ہے کہ یہ جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں ان کا کربلا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں صراحت کے ساتھ مزید، کیونکہ وقت میرا چلا جائے گا اور ویسے اچھا خاصا وقت چلا گیا گفتگو کرنے میں، لیکن آپ ان باتوں کو سمجھیے۔ آپ جب بھی کوئی کہتا ہے کہ عزاداری یہ، واقع کربلا یہ، اس سے دلیل پوچھیے، پھر اس کے بعد اس دلیل کا مطالعہ کیجیے، علماء سے پوچھیے کہ اس کا مطلب کیا ہے،
اور ایک چیز کے ذریعے آپ اس کو حل نہیں کر سکتے مطلب کو. حدیث وصیت کے اندر جو سید الشہداء کے لیے حکم دیا گیا، رسول خدا کی رحلت ہو رہی ہے، رسول خدا کی رحلت ہے، ملائکہ مقربین کے ساتھ جناب جبریل نازل ہوئے، طویل روایت ہے. اور اس کے بعد جناب سیدہ امام حسن امام حسین امیر المومنین سے وعدہ لیا گیا. اسی سے ملتا جلتا وعدہ شب معراج لیا گیا رسول خدا سے، 3 وعدے. ان وعدوں کا کربلا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ان وعدوں سے وہ باتیں نکلتی ہیں جو آپ نکالنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے آپ کو جو کام کرنا ہے کیجئے، بلا وجہ زبردستی تھوپیے مت اپنے افکار کو ائمہ کی سیرت سے یا سیرت پر. جو چیز نہیں نکل رہی زبردستی آپ اس کو مت لیجئے. اور یہ کربلا بڑی مظلوم ہے، کیونکہ کربلا کو ہر نظریے نے، ہر صاحب فکر نے اپنی فکر کو آگے بڑھانے کے لیے ایندھن کے طور پر استعمال کیا. خوب اچھی طرح سن لیجئے گا آپ. لہٰذا تمام کی تمام باتیں، اور پھر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ پر جو کہہ رہا ہے ہر آدمی کسی بھی فرقے کسی بھی مذہب کا، کوئی بھی اس کا پولیٹیکل انٹینشن ہے، پولیٹیکل مینیفیسٹو ہے، وہ آ کر کہہ رہا ہے ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں. تو یہ آپ دیکھ چکے ہیں. جب یہ یہاں تک مسئلہ آ جائے تو پھر اس کے بعد آپ کس امام حسین والے حسینی ہیں؟ وہ امام حسین جو بہار الانوار میں ہے، مقاتل میں ہے، زیارات میں ہے، 6 5 امام نے بتایا ہے، رسول خدا نے بتایا ہے. آپ کس امام والے حسین والے حسینی ہیں؟ آپ کون سی عزاداری کر رہے ہیں؟ آپ آنسو بہا رہے ہیں کس کے لیے؟ آپ ماتم کر رہے ہیں کس بنیاد پر؟ کس امام حسین کی طرف آپ متوجہ ہیں؟ تو یہ حدیثوں میں ہے. یہ 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن کی بات نہیں ہے، یہ ایک عشرے کی بات نہیں ہے، یہ ایک خمسے کی بات نہیں ہے. بڑا ایک تھکا دینے والا سلسلہ عمل ہے کہ میں پھر وہی بات کہوں گا کہ جو سوالات ہیں وہ جہاں سے آ رہے ہیں، تو جو بھی نوجوان بچے کر رہے ہیں، اگر مجھے سمجھ میں آتا کہ حدیث کا ظہور کیا ہے، معنی کیسے نکالا جاتا ہے، مطلب حدیث کا کیا ہے، کون سی حدیث آ کر کس حد تک اپنے مضامین و معنی کو انٹرٹین کرتی ہے، کیٹر کرتی ہے، کون سی حدیث کن چیزوں کو کنٹین کر کے لاتی ہے، کون سی حدیث کس چیز کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے، معانی کو کیسے نکالا جاتا ہے، یہ ممبر کی باتیں نہیں ہیں. بتا دوں میں آپ کو، اور خصوصاً کراچی کا ممبر تو چھوڑ دیجیے، کوئی تعلق نہیں ہے دور دور تک، یہاں پہ نہ حوضہ ہے نہ کچھ ہے. تو آپ خالصتاً اپنے آپ کو ہم مولویوں سے چھڑائیے اپنا پیچھا، اور آج سے تہیہ کیجئے کہ پہلی زیارت سید الشہداء کی جو رجب کی ہے اس کے ترجمے کا مطالعہ کیجئے بہت باریک بینی کے ساتھ. رجب کے بعد شعبان، رمضان المبارک، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، سفر، جتنی زیارتیں ان کا مطالعہ کیجئے. موسوعہ کلمات امام حسین ہے، اس کو جا کر دیکھیے، اور اس کے بعد دیکھیے کہ کون سا جملہ امام حسین کا ہے، کون سا جملہ امام حسین کی ایک گفتگو میں داخل کیا گیا ہے. ولید کے جو محل میں امام حسین گئے تھے وہاں پر جو جملے ہیں کیا سارے امام حسین کے ہیں؟ اگر آپ سے کہا جاتا ہے اسیر و بصیرت جدی و ابی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، دیکھیے یہ معاشرہ علمی معاشرہ نہیں ہے. آپ کی محبت بڑی اچھی ہے لیکن معاشرہ علمی نہیں ہے. جب کہا جائے کہ سیرت کا مطلب بتائیے، امام حسین اپنے جد کی سیرت پر چل رہے ہیں، نانا کی تو کون سی سیرت؟ مکے میں ظلم برداشت کرتے رہے اس سیرت پر، صلح حدیبیہ پر صلح کر لی اس سیرت پر، منافقین کے وجود کو برداشت کرتے رہے اس سیرت پر، جناب امیر پر ظلم ہونا تھا اور ہو رہا تھا اس سیرت پر. جناب امیر کی کس سیرت پر؟ 25 برس والی سیرت پر، 4.5 برس والی سیرت پر، کس سیرت پر چلیں گے؟ اصولاً یہ روایت آئی کہاں سے ہے؟ اور اس کے بعد بعض جگہ پر جملہ ملتا ہے وسیرت بھی سیرت جدی و ابی، میں سیرت پر جو چل رہا ہوں وہ اپنے نانا رسول اللہ کی اور اپنے والد گرامی امیر المومنین کی. تو سیرت کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ کیونکہ خود رسول خدا کی زندگی جو نبوت پر مشتمل ہے 23 برس کی ہے، جناب امیر کی جو زندگی امامت پر مشتمل ہے وہ 10 ہجری سے شروع ہوتی ہے اور 40 ہجری میں ختم ہوتی ہے، یعنی 30 برس کی زندگی ہے جناب امیر کی امامت کی. ڈائیورسیفائیڈ ہے، کانٹراڈکٹ کرتی ہے. جناب امیر کی زندگی کا وہ پہلو اس پہلو سے ٹکراتا ہے. اس ٹکراؤ کا آپ ختم کرنے کے بعد ایٹریبیوٹ کیسے کریں گے جناب امیر کی سیرت سے کہ جناب امیر کا مطمع نظر یہ تھا؟ کیسے نکالیں گے آپ؟ اور اس کے بعد جہاں پر یہ جملہ آیا ہے ولید کے محل کے اندر جا کر امام نے یہ فرمایا، ولید کے محل میں خود یہ جو جملے امام حسین کے ہیں کیا سارے امام حسین کے جملے ہیں یا بعد میں تاریخ نے آ کر جملوں میں رد و بدل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ اور اس کے بعد کربلا کے واقعے کو
اصلاحی تحریک کا نام دینا، کیا یہ آئمہ کی حدیث میں آیا ہے؟ اس سے زیادہ ادب، تہذیب اور آرام سے میں گفتگو کر نہیں سکتا۔ کربلا کو اصلاحی تحریک، مولا خود فرمائے اُرِیدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَىٰ عَنِ الْمُنْکَرِ، مولا نے فرمایا کہ میں اچھائی کا حکم دینا چاہتا ہوں اور برائی سے روکنا چاہتا ہوں، تو مجھے 5 6 10 12 3 2 برائیوں کی فہرست بتائیے کہ جن کا امام نے ذکر کیا ہو۔ برائی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے کانوں میں وہ آواز ڈالیں جو حرام ہے، برائی یہ بھی ہے کہ وہ آپ ایسی چیز دیکھیں کہ جو شریعت نے حرام کی ہو۔ برائیوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کون سی برائیوں کے سلسلے میں امر بالمعروف کیا والنہی عن المنکر کیا، اس جملے کو لے کر اگر آپ کہیں گے کہ کربلا ایک اصلاحی تحریک ہے، تو خود امام حسین نے اس جملے کی تشریح کہاں کہاں پر پیش کی۔ اگر آپ یہ تشریح پیش کریں گے کہ دیکھیے مولانا یہ تشریح امام حسین نے پیش کی اس مقام پر خطبہ دیتے ہوئے، تو میرا اگلا سوال ہوگا کیا خود امام حسین کی اس تشریح کے خلاف یا اس تشریح سے امام سجاد کی سیرت ٹکرا رہی ہے کہ نہیں ٹکرا رہی؟ اگر امام سجاد کی سیرت امام حسین کے کسی سیرت کے پہلو سے ٹکرا رہی ہے تو آپ اس ٹکراؤ کو ختم کیسے کریں گے؟ اور اگر نہیں ٹکرا رہی تو کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ٹکرا رہی؟ تو سب سے پہلی بات یہ کہ کربلا ایک اصلاحی تحریک ہے۔ امام حسین نے فرمایا کہ اُرِیدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَىٰ عَنِ الْمُنْکَرِ، میں چاہتا ہوں کہ برائی سے روکوں، اچھائی کا حکم دوں۔ تو اس بات کو بعد کے آئمہ نے کہاں کہاں پر ڈیفائن کیا ہے؟ اس بات کو خود امام حسین نے کہاں پر ایکسپلین کیا ہے؟ اس بات کو امام سجاد نے کہاں پر ایکسپلین کیا ہے؟ ہمیشہ میں نے بچوں کے سامنے بہت ساری شکلیں جانی پہچانی ہے، یہ عرض کیا ہے میں نے کہ امام حسین نے، امام سجاد نے جو فرمایا 5 6 7 خطبے ہیں جو آپ کربلا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کربلا اصلاحی تحریک ہے جس حوالے سے بھی، تو اس اصلاحی تحریک کے فٹ پرنٹس، اس اصلاحی تحریک کا ثبوت، اس اصلاحی تحریک کے آثار، اس اصلاحی تحریک کا اگر آپ کہیں ریزیڈیو، باقی ماندہ بچی ہوئی چیزیں کہاں پر ملتی ہیں، اور آپ کہیں مولانا یہ لفظ غلط ہے تو لفظ کو بدلیے، کہیے کہ اس اصلاحی تحریک کے سلسلے میں جناب زینب نے ڈیفائن کیا کہ نہیں کیا، جناب امام سجاد نے ڈیفائن کیا کہ نہیں کیا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، آپ نے دیکھا یہ کتنے مہینوں کا ہوم ورک دیا ہے میں نے آپ کو، تو یہ تمام کی تمام چیزیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اصلاحی تحریک کا کربلا کو نام دینا امام حسین کے کس قول کی بنیاد پر ہے، اور کیا بقیہ آئمہ کی سیرت امام حسین کے اس قول سے ٹکراتی ہے کہ نہیں ٹکراتی؟ اگر ٹکراتی ہے تو آپ کو ٹکراؤ ختم کرنا پڑے گا، اور اگر نہیں ٹکراتی تو اگر کوئی آپ پہ آ کر اعتراض کرے کہ ٹکرا رہی ہے تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں کہ کس زیارت میں امام حسین کے واقعے کو اصلاحی تحریک کا نام دیا گیا، کس مقام پر آئمہ نے یہ کہا۔ خوب توجہ کیجئے بات پر، میں یہ بات کہہ دوں چلیں، امامزادے مسلسل شہید ہو رہے ہیں، حضرت زید شہید ہو رہے ہیں، واقع فق، واقع حرہ، تمام کے تمام سادات بنی حسن شہید ہو رہے ہیں، تمام کے تمام، اور وہ تلوار اٹھا کر قیام کر رہے ہیں۔ کہیں پر بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ امام سے جب گفتگو ہوتی تھی کہ ہم یہ کربلا کے واقعے سے درس دے رہے ہیں، اور امام صادق علیہ السلام نے یا امام باقر یا بعد کے ائمہ ان کی گفتگو کو جا کر، یہ بڑی طویل گفتگو، ان کی گفتگو کو دیکھیے جا کر کہ جو امامزادے کھڑے ہو رہے تھے اپنے احقاق حق کے لیے، ان کے ساتھ امام کا رابطہ کیسا تھا؟ امام نے ان سب کی شہادت پر، یا کہیے ایک بہت بڑی تعداد کی شہادت پر گریہ کیا ہے۔ گریہ کا زاویہ کیا ہے، اس سے پہلے کے کیا واقعات ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں۔ اچھا مشکل کیوں ہوئی ہے؟ آپ اس طرف گئے جہاں امام نے جانے کا حکم نہیں دیا تھا، کہیں پر ہے نہیں یہ چیز، لہذا یہ مسئلہ پیش آئے۔ خیر، آپ سید الشہداء، ان کے اصحاب باوفا اور بنی ہاشم کے وہ تمام شہزادے جو کربلا میں مولا کے ساتھ شہید ہوئے، ان کی بارگاہ میں ایک صلوات کا نذرانہ پیش کیجیے ذرا بلند آواز سے۔
دیکھیے اچھا جب میں کہتا ہوں تو مولانا ہم نے فلاں مولانا سے کہا تھا انہوں نے یہ جواب دیا، چندہ میرا بیٹا جواب سن کے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ بیچارہ وادی میں ہی نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی بات اس کے، میں کیا بات کروں؟ میں آپ کا وقت یہاں ضائع نہیں کروانا چاہتا، مذاق نہیں ہے، 10 12 15 سال 20 سال کا کم از کم عرصہ چاہیے کہ آپ روایت کو چھانے پھٹکیں کھنگالیں جانچ پڑتال کریں، یہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا سرکار، یہ مذاق نہیں ہے۔ تو بہرحال لیکن بچوں سے میں کہہ رہا ہوں کربلا کے بارے میں اپنا کانسیپٹ واضح کرنا، کربلا کیا تھی؟ کسی مولانا امامے والے، ذاکر خطیب، شیروا ٹوپی والے، مرثیہ قصیدہ، کوئی ان کا ڈومین ہی نہیں ہے، اصل اوقات نہیں ہے میاں ان کی۔ جا کر اپنے چھٹے امام 5ویں امام نے جو سید الشہداء کی تمام زیارتیں نقل کی ہیں اس کو پڑھیے آپ خوب توجہ کے ساتھ، تاکہ آپ کو کوئی بھی انسان نہ ممبر پہ بیٹھ کے نہ محراب میں بے وقوف نہ بنا سکے۔ آپ کو ہمیشہ بے وقوف بنایا جائے گا امام حسین کے نام پر۔ کوئی دیوانہ ہے جو شمر کا نام لے کے بلائے گا، آپ پہلے ہی بھاگ جائیں گے۔ چوکن وہاں رہیے کہ جہاں نام امام حسین کا لیا جا رہا ہے، خوب توجہ کیجیے گا۔ اور واقعاً کہ یہ بھی میں بات کہہ دوں، اگرچہ یہ بات شاید بہت سو کو بری لگے اور وہ شاید ہضم نہ کر سکے، مانا فلاں فرقے، کسی باہر کے فرقے سے آزاداری کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حکومت آپ کے ہر ممکن مطالبات کو پورے کرتی ہے، نئے نئے پرمٹ جاری کر رہی ہے حکومت، اور کیا کرے تعاون حکومت۔ آپ کے عاشورہ کے اندر حفاظت کا انتظام ہوتا ہے، اس ملک کی اکثریت اہل سنت حضرات کی ہے، بڑی فراغ دلی کے ساتھ وہ ہو رہا ہے تمام سلسلہ۔ آپ نے شامیانہ لگا دیا عزاداری کی، وہ بیچارہ کہہ رہا ہے اچھا امام حسین کی مجلس ہے، وہ خود نہیں آ رہا لیکن وہ کچھ آپ سے جھگڑا نہیں کر رہا۔ تو اس ملک کا سنی بڑا اچھا ہے، مگر یہ کو اسے خراب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، بہت رواداری والا ہے، انہی کے تعاون سے مجلسیں ہوتی ہیں ہمارے اہل سنت حضرات کے ذریعے، ہمارے ملک کے ادارے مدد کر رہے ہیں۔ تو علیکم السلام، جو عزاداری کو خطرہ ہے وہ خود اسی ممبر سے خطرہ ہے۔ عزاداری کو جو خطرہ ہے، کوئی یہ نہیں کہے گا ماتم کرنا بند کیجئے، ماتم کی نیتوں کو، زاویوں کو، جہتوں کو، آپ کا صرف ایک سوال ہونا چاہیے، چھٹے امام 5ویں امام نے فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا؟ بہت گفتگو ہو گئی، دوبارہ ایک درود بھیجیے محمد آل محمد۔ آپ میں سے جو ہمارے نوجوان دوست ہیں، پہلی شرط، دوسری شرط جن کے پیر سن نہیں ہوئے، تیسری شرط یہ اور کوئی تکلیف نہیں ہے ان کو، بڑی مہربانی آپ سمجھیے، اللہم صلی علی محمد۔ لہٰذا یہ ایک بات ہے، اور دوسری بات ائمہ نے اپنے دور کے طواغیت، بنو امیہ بنو عباس کے جو حکمران تھے، ائمہ نے ان کی بیعت کی کہ نہیں کی؟ اگر میں کہوں بیعت کی، آپ مولانا کہاں لکھا ہے بتائیے، میں کہوں نہیں کی، آپ پوچھے مولانا کہاں لکھا ہے کہ نہیں کی؟ تو دونوں، امام حسین کو خدا کے لیے آپ نیلسن منڈیلا کی سطح پر مت لائیے، آپ گاندھی جی اور جناح صاحب کی سطح پہ مت لائیے، آپ جا کر زیارتوں کا مطالعہ کیجئے بڑی باریکی کے ساتھ۔ دیکھیے میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے کتاب لکھی ہے باہر مل رہی ہے خریدیے، میں یہ نہیں کہہ رہا میری تقریر سنیے، میں کہہ رہا ہوں آپ مجھے ہٹائیے، آپ زیارات سید الشہداء کا مطالعہ کیجئے باریکی کے ساتھ، اور اس کے بعد جس طرح سے ایگزام والی رات جو نیکسٹ ڈے ایگزام ہے، بچے بڑی توجہ کے ساتھ، دوست کہتا ہے یہ والا سوال آئے گا تو بچہ نکال کے پڑھتا ہے توجہ کے ساتھ، یہ نیومیریکل آئیں گے 5 تو پڑھتا ہے، اس طرح سے آپ جا کر کے کس چیز کا مطالعہ کیجئے؟ جناب امام سجاد اور بی بی زینب سلام اللہ علیہما دونوں کے خطبے، دونوں کے خطبوں کا مطالعہ کیجئے، ایک ایک لفظ پر انگلی رکھ کر۔ جو بی بی زینب نے خطبہ دیا کہاں پر؟ یزید کے دربار میں۔ دوسرا خطبہ کس کا؟ امام سجاد کا، جو کہاں دیا مولا نے؟ یزید کی مسجد میں، جامع مسجد میں، دمشق کی جامع مسجد اموی میں۔
وہ خطبہ پڑھیے. اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ یہ وہ وقت ہے دربار یزید میں کہ جناب زینب کی ذمہ داری یہ ہے کہ کربلا کی تشریح، کربلا کی توضیح، کربلا کی وضاحت، کربلا کی ایکسپلینیشن. مقام کہاں پر ہے؟ یزید کا دربار. یہ بی بی کو علم ہے کہ یہ خطبہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا، تو بی بی نے وہاں پر کربلا کے بارے میں بتایا کہ کیا ہے، جا کر خود پڑھیے، میں بات نہیں کروں گا. امام سجاد نے جو بتایا اس خطبے کو جا کر پڑھیے، کن ٹاپکس پر، کن موضوعات پر امام سجاد نے گفتگو فرمائی ہے. کوفے کے بازار میں جو امام سجاد نے خطبہ دیا ہے اس میں دیکھیے کہ کن ٹاپکس پر گفتگو فرمائی ہے، کن چیزوں پر، موضوعات پر گفتگو فرمائی ہے. وہ موضوعات اپنے پاس لکھ لیں اور پھر کہیں گے اگر ممبر سے کل میں بھی کہوں اس امامے کے ساتھ، شیروانی کے ساتھ، ٹوپی کے ساتھ، امامہ لگا کر یہ نجف سے آئیں، یہ قم سے آئیں، ان کی بڑی تحقیق ہے، تو آپ کے پاس پہلے سے اتنا علم ہونا چاہیے کہ کوئی آپ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں کامیاب نہ ہو سکے. لہٰذا آپ کو، میں نے پھر کیا کہہ رہا ہوں، آپ زیادہ جا کے پڑھیے. اور موسوعہ کلمات امام حسین، مجھے نہیں پتا ترجمہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اور ہوا ہے ڈھنگ کا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. کیونکہ الحمدللہ جھوٹے راوی صرف امام کے زمانے میں نہیں تھے. روایت آئی، آپ کے روایت آئی میرے پاس، میں شخص کی بات کر رہا ہوں اپنی، جو کہ اخبار علاجیہ کہتے ہیں تعارض اخبار کے سلسلے میں ہے کہ جب مولا کی دونوں روایتیں ٹکرائیں، راوی نے گفتگو کی، اس کا توڑ مروڑ کر اتنا عجیب سیاسی ترجمہ کیا گیا کہ مجھ سے ایک صاحب نے مانا یہ حدیث ہے. میں نے دیکھیں یہ حدیث ہے بھی اور نہیں بھی ہے. کہنا کیا مطلب؟ میں نے کہا جس حدیث کا چہرہ بگاڑ کر اس حدیث کو خلق کیا اس ملعون جھوٹے نے، تو ایک نہیں ہے، ابھی تک ہیں. تو یہ حدیث اصول کافی میں ہے وہاں فلاں مقام پر، تو میں آپ کو وہ حدیث بتاتا ہوں. مولانا آپ کی، میں کہا میری رائے نہیں ہے، آپ پڑھیے. ترجمہ حدیث کا یہ ہے کہ مولانا مجھے انگریزی اردو نہیں آتی، انگریزی آتی ہے. میں کہا آپ جا کر دیکھیے پھر انگریزی. تو اس نے کہا مولانا یہ عجیب ہی جھوٹ ہے. تو میں کہا کس نے کہہ دیا آپ سے کہ جھوٹ رسول خدا کے زمانے میں تھے، جھوٹ باندھتے تھے چلے گئے، اب بھی ہے موجود. لہٰذا خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر کہ ہماری ایک عجیب سلسلہ چل پڑا ہے امام حسین سے جھوٹ باندھنے کا. ہمارے بچے بچیاں ان احادیث کو بڑے کر و فر کے ساتھ نقل کرتے ہیں. یہ ایک معمولی چیز نہیں ہے، بڑی ذمہ داری ہے کہ کس طرح سے جو کربلا آپ تک پہنچی ہے اس کربلا کو آپ حفاظت کے ساتھ اپنے مقام پر رکھیں. لہٰذا ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ ہم نے کیا کہا تھا آپ کے سامنے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری حدیثیں دلوں کو زندہ کرتی ہیں. اور میں نے کیا کہا آپ سے کہ آپ نہج البلاغہ کو کھولیے، رینڈملی بیچ میں سے کہیں بھی پڑھنے لگیے، 10-15 منٹ بچوں کے بقول کھیل کھیل میں پڑھیے. یہاں سے 4 جملے، وہاں سے 10 جملے، 15 منٹ گزار دیجئے. صحیفہ سجادیہ کو اٹھائیے، بیچ میں سے پڑھیے، پھر اردو، پھر بیچ میں سے پڑھیے، پھر بیچ میں سے پڑھیے 15 منٹ. پھر اس کے بعد دیکھیے دل میں امید کی کرن نمایاں ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. وہ شخص کہ جس کا عجیب و غریب پیشے سے تعلق ہے، جس کا میں نام نہیں لینا چاہتا یہاں پر، وہ کہہ رہا نجف جا کے بیٹھ گیا زری کے سامنے مولا کی، دل چاہ رہا کہ ہٹو ہی نہیں یہاں سے، عجیب سکون ہے. تو یہ جو سب چیزیں ہیں یہ بڑی عجیب چیزوں کی غمازی ہیں اور بیانگر ہیں. لہٰذا ہم جو حدیث ہے مولا کی، عبداللہ نجاشی گورنر بنا ہے اہواز کا، امام سے پوچھ رہا ہے کہ میں کیا کروں. امام اس کو نصیحت فرما رہے ہیں. کل ہماری گفتگو کہاں پر ہوئی تھی کہ عقل کو پروان چڑھائیے. ابو الفضل عباس کے بارے میں گفتگو ہوئی، عقل ابو الفضل عباس. پھر اس کے بعد عقل جناب امیر کے بارے میں. تو میں نے یہ عرض کیا کہ ہماری عقل کا زاویہ کچھ اور ہے، امیر المومنین کی عقل کا زاویہ کچھ اور ہے، ہماری عقل کا زاویہ کچھ اور ہے، ابو الفضل عباس کی عقل کا زاویہ کچھ اور ہے. لہٰذا عقل کو پروان چڑھائیے. عقل کہتے کسے ہیں؟ عقل کہتے ہیں اس طاقت کو کہ جو آپ کے وجود میں تجزیے کی صلاحیت رکھے. اگر آپ نے اپنا احترام نہیں کیا، اگر آپ نے بعنوان عزادار اپنے آپ کو عزت نہیں دی، دنیا آپ کو ٹھوکروں پہ رکھے گی. میری مجلس میں بیٹھے ہوئے میں نے کوئی بات کری، 50 آدمیوں نے یہاں سے ہاتھ اٹھا دیے، واہ واہ سبحان اللہ. آپ کو میری بات اچھی نہیں لگ رہی ہے، آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، مت ہاتھ اٹھائیے، مت واہ واہ کہیے. آپ کو میری بات پر اعتراض ہے، مت کہیے مولانا نے اچھی بات کری. آخر وقت تک ڈٹے رہیے کہ مولانا نے یہ بات صحیح نہیں کری. امیر مومنین دیکھیے، امیر مومنین فرمایا قد کرے تو، مجھے بات بڑی ناگوار گزرتی ہے کہ ان قد جالا
کہ تمہارے ذہنوں میں یہ خیال کروٹے لے کہ انی احب الاطراء، مجھے یہ بات پسند ہے کہ میری تعریفوں میں زمین آسمان کے پل باندھو اور خوش آمدیوں کی طرح میری تعریف کرو. مجھے گھن آئے گی اگر تمہارے ذہنوں میں بھی آ گیا کہ علی کو خوش آمد پسند ہے. لا تتکلمنی بما یتکلم بہ الجبابرہ ولا تصانع بی، دیکھو میرے ساتھ اس طرح سے گفتگو مت کرو کہ جس طرح سے غصہ کرنے والے بادشاہوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہو ڈر ڈر کے. میرے ساتھ اس طرح کا رویہ مت رکھو کہ جس طرح سے غسیل مزاج ظالم جابروں کے ساتھ تم بہت دھیمی آواز کر کے سر جھکا کر خوش آمدانہ چاپلوسانہ انداز میں گفتگو کرتے ہو. میرے ساتھ یہ مت کرو بات. ولا تظن استثقالا فی حق قیل لی التسام عظام من دین نفسی، دیکھو خبردار میرے بارے میں جو سچ سمجھتے ہو میرے منہ پر آ کر کہو. آپ کو مولانا کی بات پسند نہیں آئی، دلیل ناقص تھی، آپ کا دوست کہہ رہا ہے مولانا صاحب نے اتنی بہترین دلیل دی، ڈٹے رہیے. کہیے بھائی میں نے جو آج تک مجلس میں سیکھا ہے میری یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اپنی عزت کرنا سیکھیے، اپنے ذہن کی عزت کرنا سیکھیے، اپنی روح کی عزت کرنا سیکھیے. اگر ایک چیز اہل بیت کی تعلیمات کے سلسلے میں آپ کے ذہن میں نہیں جا رہی، آپ کے حلق سے نہیں اتر رہی، آپ ہضم نہیں کر پا رہے، اعلان کیجیے اس بات کا، خوب توجہ کیجیے گا، لہٰذا سمجھیے اس بات کو. تو یہاں پر ہماری گفتگو کیا چل رہی تھی کہ اہل بیت کے نزدیک اپنی عقلوں کو لائیے. آسان ترین چیز کہ جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو اہل بیت کے نزدیک لا سکتا ہے وہ کیا ہے؟ اصول کافی چیپٹر کا نام ہے باب کم یقرأ من القرآن، کتنا قرآن پڑھا جائے. راوی آتا ہے کہتا ہے کہ یبن رسول اللہ چھٹے امام سے میں نے قرآن پڑھا، آپ کے نانا رسول خدا کو ہدیہ کیا، پھر پورا قرآن پڑھا، آپ کے دادا علی مرتضیٰ کو ہدیہ کیا، پھر جناب سیدہ کو، پھر جناب امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر، ان کو ہدیہ کیا. یہ وہ معصومین ہیں جو جا چکے ہیں. پھر کہا مولا امام صادق آپ کو بھی ہدیہ کیا، زندہ کو کیسے ہدیہ کرو؟ امام نے اعتراض نہیں کیا. امام نے کہا اچھا پھر، یہ میں کہہ رہا ہوں اچھا پھر. کہا مولا یہ بتائیے کہ مجھے کتنا ثواب ملے گا؟ ما علی بذالک، یہ نہیں کہا کیا ثواب ملے گا، کہنا کیا اجر ملے گا. امام نے فرمایا لکا بذالک ان تکون معہم فی الجنہ، تمہیں اس کا اجر یہ ملے گا کہ جس کے لیے تم نے قرآن پڑھا ہے تم ان کے ساتھ جنت میں، ان کے پڑوس میں، ان کے جوار میں رہو گے. راوی حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا. کہا یبن رسول اللہ یہ اجر؟ 3 دفعہ امام نے فرمایا روایت کے مطابق بلا بلا بلا. امام ایک دفعہ کہتے کافی ہے. تو عقل کا مطلب کیا ہے؟ قرآن شریف پڑھ کر عقل، دل میں نورانیت آئے گی، وجود میں نورانیت آئے گی، برائیوں سے بچے گا انسان، اور اس کے بعد زندگی کو آئمہ کے طرز پر گزارنے کا طریقہ سیکھیے. آپ کو چھوڑا نہیں گیا ہے آزاد. جب آپ کسی مہمان کو لائیں اپنے گھر میں تو کھانا کس طرح سے دیں یہ بھی امام بتا کر گئے ہیں. جب کہ آپ کے دسترخوان پر کوئی مہمان آئے تو کیسے اس سے کہیں کہ اپنا گھر سمجھو، کیسے کہیں؟ ورنہ اس میں کیا ہے، وہ کہتے ہیں اپنا گھر سمجھیے، آپ کے کہنے سے تھوڑی کوئی سمجھے گا. امام صادق اصحاب کو دعوت دی، گھر میں آؤ کھانا کھانے، دسترخوان بچھا دیا گیا، امام نے کھانا پکوایا، اصحاب بڑے تکلف کے ساتھ کھا رہے ہیں. امام یہ کہیں بھائی تکلف مت کرو، یا امام یہ کہیں کہ بھائی اب تو پیسہ خرچ ہو گیا، صحیح سے کھاؤ، بچ جائے گا تو پھینکنا پڑے. کیا کہیں امام؟ فرمایا حب المرء لأخیہ، انسان کی محبت اپنے مومن بھائی کے ساتھ یستظہر عند مآکلتہ معہ، محبت کتنی کرتے ہو تم اپنے اس مومن بھائی سے، اعتماد کتنا کرتے ہو، یہ ظاہر ہوگا جب تم میرے دسترخوان پر آ کر کس طرح سے کھانا کھاؤ. اپنا گھر سمجھیے، ارے اور لیجئے کچھ نہیں لیا. امام فرما رہے دیکھیے ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں، اب یہ بھی سن لیجئے کیوں تکلف سے کھاتے ہیں؟ اعتماد نہیں ہے. آپ اپنی بیٹی یا بیٹے کے گھر میں جاتے ہیں جی بھر کے کھاتے ہیں. اب بتا بہو کے ساتھ اگر تعلقات اچھے چل رہے ہوں تو، داماد کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں تو، ورنہ انسان کہتا ہے بھائی لڑکی کے گھر میں آئے میں وہ تھوڑا سا کھاؤ، یا بیٹے کے گھر میں آئیں بہو کیا کہے گی. اگر محبت کا رشتہ ہے، تعلقات اچھے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اپنا گھر ہے اور آپ اسی طرح سے کھاتے ہیں جس طرح سے اپنے گھر میں کھاتے ہیں. تو یہ جو ہمارے یہاں تکلف کیا جاتا ہے دسترخوان پر، یہ اچھی چیز نہیں ہے.
یہ ہے بے اعتمادی کی نشانی امام صادق کے بقول. امام نے جیسے ہی فرمایا کہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے کہ جب تم ہمارے دسترخوان پر آؤ, اگر ہم سے محبت کرتے ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ کھاتے کس طرح ہمارے دسترخوان پر. تو روایت کے الفاظ ہیں کہ اصحاب نے ہاتھ بڑھا بڑھا کر دسترخوان سے چیزیں اٹھانا شروع کی. امام باقر کے کھانے کی کیفیت موجود ہے, امام باقر کے کھانے کا انداز موجود ہے, مقدار کا ذکر ہے, لذت کا ذکر ہے, ذائقے کا ذکر ہے. راوی آتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ, آیا چھٹے امام کے پاس, لگتا ہے کہ کھانا ابھی ابھی اٹھایا گیا ہے. امام نے کہا کھانا لے کر آؤ. ہمارا صحابی آیا, جو بھی گھر میں تھا آیا. صحابی نے کھانا کھایا پیٹ بھر کے. جب کھانا کھا چکا الحمدللہ دسترخوان سمیٹا گیا. اصول کافی میں روایت ہے, راوی نے کہا رسول اللہ میرے معدے میں تکلیف ہے, کہیں بھی کھانا کھاتا ہوں جا کر تو معدے میں نفخ شکم ہو جاتا ہے اور ایک عجیب تکلیف ہوتی ہے, لیکن آپ کے گھر میں کھانا کھایا ہے تو کچھ نہیں ہو رہا. امام نے فرمایا انکا اکلتا من مائدۃ قوم تتصافہم الملائکۃ کل صباح و مساء. کیا تو یہ, میرے الفاظ میں ترجمہ ہے, کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ادھر ہما شما کے گھر کا کھانا کھایا ہے؟ تو ان کے دسترخوان پر بیٹھا ہے کہ صبح شام ملائکہ ان سے آ کر مصافحہ کرتے ہیں. لہذا جس امام نے آپ کو آزاد نہیں چھوڑا ہے کہ کھانا کھلاؤ مہمان کو, تو مقدار کتنی ہو, گرم کتنا ہو, ٹھنڈا کتنا ہو, نمک مرچ کتنی, جو امام یہ بتا کر جا رہا ہے, اور کس طرح سے کھلاؤ, کس طرح سے پوچھو, جب مہمان آئے تو بسترا بچھاؤ کس طرح سے, کمرہ اس کا کہاں رکھو, ایک ایک چیز بتائی ہے. وہ کربلا کو آپ کے اور میرے اور مولانوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے جائے گا. وہ سید ابو طالب طباطبائی جیسوں کے رحم و کرم پہ امام چھوڑ کے گئے کربلا کو. آپ کی غلطی ہے حضور کے احادیث سے دور ہو چکے ہیں, اس لیے ہر آدمی کو اپنا پتھارا بچھا کے دکان پہ اپنی پروڈکٹ بیچنے کا موقع مل رہا ہے. آپ آئیے امام تک, آپ آئیے پانچویں امام کے پاس. اب پھر نتیجہ میری تقریروں کے خلاف نکلے, کسی کی بھی تقریروں کے خلاف کوئی حرج نہیں ہے. پانچویں اور چھٹے امام سے متمسک ہونا سیکھیے, پانچویں اور چھٹے امام سے متوسل ہونا سیکھیے, پانچویں اور چھٹے امام سے جڑنا سیکھیے. اس بات کو سمجھیے. اور پچھلے برس میں نے ایک موضوع پڑھا تھا, کربلا مظلومیت ہے یا شجاعت. ایک جگہ پر بتائیے آپ, پچھلے سال گفتگو ہو چکی, اب میں تکرار نہیں کروں گا, بس 2-4 جملے پڑھ کر گفتگو ختم کروں. یہاں پر تو عقل کی بات ہوئی تھی, عقل کو اپنی بڑھائیے. عقل کیسے بڑھے گی؟ یقین جن چیزوں پر ہے کہ گناہ ہے اور میرا امام ناراض ہوتا ہے ان کو چھوڑیے. یقین جن چیزوں کے بارے میں کہ امام سمجھتے ہیں کہ یہ کام ضروری ہے ان کاموں کو انجام دیجیے, لیکن اپنے سیلف میڈ کرائٹیریا کے ذریعے نہیں. بیٹھے بیٹھے سوچا کہ امام اس بات کو اچھا سمجھتے نہیں, جا کر علماء سے پوچھیے, سیکھیے دین کو, اس کے بعد عمل کیجیے. اور اس کے بعد امامت کا تصور کیا ہے؟ دیکھو چھٹے امام نے, پانچویں امام نے فرمایا راوی سے, اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری آنکھیں اور کان تمہارے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتے اور تم اپنے جو دور دراز کے مقامات پر جا کر جو تم گفتگو کرتے ہو ہمارے کانوں تک وہ آواز نہیں آتی, اور جو تم اعمال کرتے ہو ہم ان کو نہیں دیکھتے, بے سما تظنون, کتنا برا خیال رکھتے ہو ہمارے بارے میں. ہم مدینے میں ہیں تم بصرے میں ہو, ہم مدینے میں ہیں تم قم میں ہو, ہم مدینے میں ہیں تم خراسان میں ہو. یاد رکھنا جو تمہارے پاس آوازیں آ رہی ہیں اور جن آوازوں کو تم سن رہے ہو, ہمارے کان ان آوازوں کو سنتے ہیں. جن چیزوں کو تم دیکھتے ہو ہماری آنکھیں تمہاری آنکھوں کے ساتھ ہیں, ہمارے کان تمہارے کانوں کے ساتھ ہیں. اور اگر تم ایسا نہیں سمجھتے تو بے سما تظنون, کتنا برا خیال رکھتے ہو ہمارے بارے میں. اس طرح کا امامت کو مانیے, اس طرح سے امام کے وجود کو اپنے ساتھ لگا کر رکھیے. لہٰذا اس کے بعد عقل آپ کی آگے بڑھے گی. فرمایا اب دیکھیے بنیادی ترین چیز فرما رہے امام, بس 5-7 منٹ کی زحمت ہے. وَعْلَمْ أَنَّ خَلَاصَكَ مِنْ بَابِكَ مِنْ حِقْنِ الدِّمَاءِ. دیکھو یاد رکھنا, گورنر بن چکے ہو اہواز کے, سب سے پہلی چیز کہ جو تمہیں خدا کے عذاب سے بچائے گی, دیکھو کسی مظلوم کا خون تو نہیں بہا رہے. وَكَفُّ الْأَذَىٰ عَنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ, اپنی اذیت کو روکو خدا کے سچے بندوں تک پہنچنے سے. خوب توجہ کیجیے گا, دلچسپ نکتہ بتاؤں میں آپ کو.
امام ہے نا، چھٹے امام ہے نا، چھٹے امام کی حدیث ہے. امام کو کیا کہنا چاہیے ہمارے پرسیپشن کے مطابق؟ دیکھو صبح کو اٹھ کر 110 دفعہ ناد علی پڑھنا، 20 دفعہ آیت الکرسی پڑھنا، سونے سے پہلے یہ پڑھنا، نماز شب پڑھنا، پورے ختم یہ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ جو تمہارا شعبہ ہے اس کے مطابق تمہیں نصیحت دیں گے. خود توجہ کیجیے گا. اگر آپ مولانا ہیں تو حدیث و قرآن پڑھ کر سنائیے. دنیا کے تمام قصے کہانی آپ کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ مولانا ہیں، مولانا آپ کرنٹ افیئرس پہ نہیں بولتے، کرنٹ افیئرس پہ 500 600 1000 روپے مجھے نہیں پتا جو دیتے ہیں نا کیبل والے کو، وہاں پہ چینل آ رہے ہیں، اس کو دیکھ لیجیے. یہ جو ہے نا یہ امام حسین کے افیئرس کے لیے ہے. اور جس چیز کو آپ امام حسین سے جڑا ہوا سمجھتے ہیں اس کو بتائیے. جس چیز کو جواب آپ کو خدا کا دینا ہے. میں جن چیزوں کو سمجھتا ہوں امام حسین سے جڑی ہوئی ہیں وہ بتاتا ہوں. آپ جس چیز کو سمجھتے ہیں بتائیے، کوئی حرج نہیں ہے. سرکار اس فرش ایسا کی ذمہ داریاں میں طے نہیں کرتا، میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کے پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کی جو ذمہ داری ہے آپ کیجیے. دنیا سے یہ توقع مت رہے کہ دنیا آپ کے رنگ ڈھنگ میں رنگ جائے. ہر شخص کا اپنا علم ہے، ہر شخص کی اپنی حجت ہے، اور ہر شخص کے پاس اپنا مطالعہ ہے. لہٰذا فرمایا دیکھو اللہ کے نیک بندوں سے. تو امام کیا بتا رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں کہ خبردار، گورنر بنے ہو صبح کو یہ دعا پڑھنا، شام کو یہ دعا پڑھنا نہیں بتاؤں گا. جو تمہاری ذمہ داری ہے وہ بتاؤں گا. نجف کی پولیس کا چیف کہتا ہے کہ جب ہم نے غیر قانونی اسلحہ جمع کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے میں گیا کس کے گھر میں؟ سید سیستانی گھر میں گفتگو کرنے کہ قبلہ بتائیے کیا کروں. تو سید نے کہا سب سے پہلے میرے گھر سے شروع کرو. اس نے کہا سید گستاخی ہے، بے ادبی ہے، آپ کے گھر کی تلاشی لوں. کہا کہ دیکھو تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ سید بھی قانون کا پابند ہے. اور دوسرا کہ جب بھی میں گیا ملنے کے لیے مجھ سے سید نے نہ یہ بات کی نماز شب میں یہ دعا پڑھو، نافلہ ایسے پڑھو، فلاں دعا ایسے پڑھو. زیارت پہ گئے کہ نہیں گئے؟ خمس دیا کہ نہیں دیا؟ صدقہ دیتے ہو؟ رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے سوتے ہو؟ سید مجھ سے دین و مذہب کی بات ہی نہیں کرتا. نہ جانے کتنے لوگ سیستانی صاحب پر اعتراض کریں گے. یہاں پر سید مجھ سے کہتا ہے 3 ذمہ داریاں ہیں تمہاری. جس علاقے کے پولیس کے چیف ہو وہاں کے لوگوں کا بلا قید مذہب و نسل و فرقہ جان کی حفاظت کرو، عزت کی، مال کی، امن و امان کو برقرار کرو. جب بھی آپ چاہے بڑے سے بڑا مولانا ہو کوئی، آپ پوچھے کچھ اور بات، وہ اڑائے دوسری بات. سمجھ لیجیے کہ یہ بات ہی نہیں سمجھا. چھٹے امام ہیں، ہر دعا آتی ہے امام کو. فرمانا خون سے کبھی ہاتھ مت رنگین کرنا. تمہارے معاشرے میں کف العزا عن اولیاء اللہ، اللہ کے جو سچے ولی ہیں ان سے اپنی اذیت کو دور رکھنا. خبردار ان کو اذیت مت دینا. والرفق بالرعیہ، جو تمہاری عوام ہے نا اس کے ساتھ پیار و محبت اور نرمی کے ساتھ برتاؤ کرنا. والتأنی، دیکھو جلد بازی میں فیصلہ مت کرنا، بڑے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا. وحسن المعاشرت، زندگی اپنے شہر کے لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے خوبصورت گزارنا. آپ کو اس خط کی اگر بہن چاہیے، کیونکہ عربی میں بہن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، سسٹر لیٹر چاہیے اس کا، یا اس خط کا بھائی آپ کو دیکھنا ہے تو کہاں ملے گا؟ جڑواں بھائی ہے وہ ملے گا آپ کو جناب امیر المومنین کا خط مالک اشتر کے نام. وہ خدا نے جب کہہ دیا ذریۃ بعضھا من بعض، یہ باہر سے اپنا علم نہیں لیتے، ان کے خاندان میں ہی سب ایک دوسرے کو علم بانٹتے ہیں. لہذا فرمایا کہ دیکھو خوبصورت زندگی گزارنا. لین فی غیر ضعف، نرم پڑھنا، نرمی دکھاتے دکھاتے کمزوری مت دکھانا. آپ جملہ دیکھیے مولا کا. آج کے جو بیوروکریسی میں لوگ ہیں، جو آج مختلف اداروں میں لوگ ہیں، وہ اگر چھٹے امام کا خط دیکھیں اور پڑھیں، نرمی کا مظاہرہ کرنا رعایا کے ساتھ، کمزور مت بننا. وشدت فی غیر عنف، سختی کا مظاہرہ کرنا، وائلیٹ مت کرنا کسی چیز کو، تشدد مت کرنا. آپ دیکھ رہے ہیں امام کس طرح سے فرما رہے ہیں. وہ مدارات صاحبک، دیکھو جو تمہارے ساتھ ہے اس کے ساتھ جتنا ہو سکے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش کرنا. اور پھر فرمایا ومن یرد علیک من رسلہ، اور دیکھو جو تمہارے پاس آئے کسی کا پیغام لے کر، صاحبک یعنی جو بغداد میں جس خلیفہ نے تم کو گورنر بنایا ہے، اس کے ساتھ تلوار کھینچ کے اس کے سامنے مت کھڑے ہو جانا.
خوب توجہ کیجیے گا اس بات کی. ورتق فتق رعیتک، تمہاری رعایا جو ہے نا، جہاں کے گورنر ہو، جو چیزیں ان کی بکھر چکی ہیں، پارا پارا ہو چکی ہیں، بوسیدہ ہو چکی ہیں، ان کو جوڑنے کی کوشش کرو، مرمت کی کوشش کرو. بِأَن تُوَقِّفَهُمْ عَلَى مَا وَافَقَ الْحَقَّ وَالْعَدْلِ، ان کو عدل و انصاف کے پاس لا کر ان کی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کرو. اب اس کے بعد امام نے فرمایا إِيَّاكَ وَالسُّعَاةَ وَأَهْلَ النَّمَائِمِ، خبردار چغل خوروں کو اپنے پاس مت آنے دینا. آج کی دنیا کی حکومتیں چل ہی چغل خوری پر رہی ہیں. خاندان کے گروپ چغل خوری پہ چلتے ہیں. خاندان میں اگر کوئی پیسے والا آدمی آ جائے تو اس سے نچلے درجے کے لوگ ہوتے ہیں پیسے کے لحاظ سے، وہ چاہتے ہیں اپنے آپ کو کسی کے ساتھ، پیسے والے گروپ کے ساتھ ایسوسیٹ کریں. کیوں کریں؟ کیونکہ عقل ناقص ہے، کیونکہ عقل میں سیراب نہیں ہوئی ہے عقل علوم آل محمد سے. یاد رکھیں، جو بھی ایسا شخص معاشرے میں پیسے والے، طاقتور، اقتدار والے لوگوں کے ساتھ جڑتا ہے، دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوتا ہے. اگر دنیا میں ذلیل نہ ہو تو آخرت میں تو ذلیل ہوگا. اور اگر آخرت میں ذلیل ہونے کے ساتھ ساتھ اولاد بدترین اولاد نکلتی ہے. لہٰذا امام فرما رہے ہیں چغل خوروں کو اپنے پاس مت رکھنا. اگر میں دیکھ رہا ہوں میرے خاندان میں فلاں صاحب پیسے والے ہیں اور میں ان کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے ان کے سامنے اچھا بن جاؤں، ان کے ساتھ جڑ جاؤں، امام صادق فرمانا خبردار یہ کام مت کرنا. چوراہے پر خدا ذلیل کر رہے گا. آگے جملہ آئے گا، فرمایا چغل خوروں کو اپنے پاس مت لانا. فلا یلتزقن بک احد منہم، خبردار، خوب توجہ کیجیے گا امام کے جملے کی، کہ کوئی بھی پھسل کر کہیں سے تم سے چپکنے نہ پائے. عجیب جملہ ہے. اور پھر فرمایا ولا یراک اللہ یوما ولا لیلۃ، خبردار خدا تمہیں دن کے وقت دیکھے یا رات کے وقت، خدا کی نگاہوں کے سامنے خبردار ایسا نہ ہو. وانت تقبل منہم صرفا ولا عدلا، اور دیکھو ایسا نہ ہو کہ خدا تمہیں یہ دیکھے کہ تم چغل خوروں سے کوئی رشوت وصول کر رہے ہو، چغل خوروں سے کوئی فائدہ اٹھا رہے ہو. فیسخط اللہ علیک ویہتک سترک، اگر تم نے چغل خوروں کی باتوں کو ماننا شروع کیا، چغل خوروں سے رشوتیں لینی شروع کی، چغل خوروں سے میٹیریلسٹک وے میں آ کر مادی طریقے سے بینیفٹس لینا شروع کیے، یہتک سترک، خدا تمہاری عزت کے پردے کو چاک کر دے گا. تمہاری عزت چوراہے پر نیلام ہو جائے گی. درود پڑھیں محمد آل محمد. لہٰذا ایام وہ ہیں کہ جب یہ قافلہ بیویوں کا، اہل حرم کا کربلا چھوڑ چکا ہے، اور آج جو تاریخ ہے یہ قافلہ کوفے سے کافی دور جا چکا ہے. لیکن بہرحال جو بزرگوں کے طور طریقہ رہا ہے، حضرت آیت اللہ عظمہ محمد حسن شیرازی سامرہ میں تشریف فرمائے، ذاکر آیا، ذاکر نے آ کر جملہ پڑھا، مجلس ہے 11-12 محرم کی، اور ذاکر نے آ کر کہا دخلت زینب علی ابن زیاد. بی بی زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی. قبلہ و کعبہ نے امامہ پھینکا، منہ پر تماچے مارے، ماتم کرنا شروع کیا. ذاکر نے اگلا جملہ پڑھنا چاہا جو مقاتل میں موجود ہے، عبید اللہ ابن زیاد کی گفتگو جناب زینب کے ساتھ. آیت اللہ نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ رک جاؤ، اس جملے کا حق ادا ہونے دو. ذاکر نے کہا سرکار قبلہ حضور، یہ پہلا جملہ ہے، مصائب کا آغاز ہوا ہے. قبلہ نے فرمایا کہ تم اس مصیبت کے بعد کس مصیبت کا انتظار کر رہے ہو کہ علی ابن ابی طالب کی آغوش کی پالی، رسول کی بیٹی، اور ہمارے معاشرے کے مطابق وارث چادر تطہیر ثانی زہرا عقیلہ بنی ہاشم عبید اللہ جیسے کہ دربار میں داخل ہو
وہ بھی کس طرح سے کہ عبید اللہ اونچے مقام پر بیٹھا ہے، جناب زینب اپنے مقام پر ایستادہ ہیں. کاش کہ صرف جناب زینب اپنے مقام پر ایستادہ ہوتی. اس حال میں لایا گیا ہے کہ دست مبارک رسن بستہ ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو رسول اللہ کافر خواتین کا احترام کرے، کیا اس کے گھر کی خواتین کا یہ حق تھا؟ کہاں ہے زمانہ؟ آ کر دیکھیں کہ کس طرح سے رسول کی اولاد پر ظلم کیا گیا. گریہ ہوا. 11 محرم کو یہ قافلہ عبید اللہ کے دربار میں داخل ہوا. جناب امیر کا ایک صحابی ہے، بڑا خالص، وہ نابینا ہو چکا ہے، ایک آنکھ صفین میں ضائع ہوئی تھی، دوسری آنکھ جمل میں. دربار میں موجود ہے. ایک دفعہ بیوی نے خطبہ پڑھنا شروع کیا. اس نے پوچھا کہ پریشان ہوا. اس نے پوچھا یہ علی ابن ابی طالب کے لب و لہجے میں کون خطبہ پڑھ رہا ہے؟ نابینا صحابی ہے. عبید اللہ کا جواب آیا کہ یہ علی کے لہجے میں نہیں ہے، یہ علی کی بیٹی خطبہ پڑھ رہی ہے. اس شخص نے تڑپ کر کہا کہ یہ یہاں دربار میں کیا کر رہی ہے؟ کہا کہ تمہیں نہیں پتا، ہم نے بنی عبد المطلب کو قتل کیا، بنو ہاشم کو، اور انہوں نے ہمارا حکم نہیں مانا تھا. ان کے گھر کی خواتین کو، کچھ بچوں کو اور حسین کے بیٹے کو قیدی بنا کر ہم کوفے لائے. جیسے ہی عبداللہ ابن عفیف عزدی نے یہ سنا، ایک دفعہ عبید اللہ کی طرف رخ کیا اور کہا لعن اللہ علیک وعلی من ولاک وعلی من تولاک. خدا کی لعنت ہو تجھ پر، جس نے تجھے حکومت دی اس پر، اور تجھے جو اپنا حاکم مانے اس پر. عبید اللہ نے حکم دیا جلاد کو کہ تلوار نکالو کہ سر قلم کر دو. جلاد نے تلوار نکالی، سر قلم کرنے کے لیے آگے بڑھا. قبیلہ بنو ازد کے 200 کے قریب 250 کے قریب لوگ تھے دربار میں موجود. ایک دفعہ بنو ازد کے لوگوں نے تلواریں نکالی. کہا امیر اے عبید اللہ، ہم قتل نہیں ہونے دیں گے. ہمارے قبیلے کا بزرگ صحابی ہے، متقی ہے، عزیز ہے، کریم ہے، بزرگ شخصیت ہے، متقی اور عبادت گزار ہے، ہم قتل نہیں ہونے دیں گے. عبید اللہ نے جلاد سے کہا واپس آ جاؤ. تمام بنو ازد کے لوگوں کی تلواریں دوبارہ غلاف میں چلی گئیں. میں ایک جملہ کہوں گا بس، صلی اللہ علیہ یا حجت ابن الحسن، رسول کی بیٹی رسن بستہ موجود ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. مولا کائنات کے صحابی کی مدد کے لیے 250 تلواریں موجود ہیں، رسول کی بیٹی کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. اسی عالم میں رسول کی بیٹی کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، مجمع عام سے گزرتی ہوئی بد کردار لوگوں کے دربار میں جائے گی، خطبہ سنائے گی.